بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. ہرمزان کا زبردست قصہ. اب سنیے. ایک آدمی تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، بلکہ صدیق اکبر کے زمانے میں بھی تھا. اس کا نام تھا ہرمزان. یہ بہت مسلمانوں کو، صحابہ کو اس نے شہید کروایا. پلاننگ کرتا تھا مسلمانوں کے آپس میں لڑائیاں کیسے ہو اور مسلمان آپس میں ٹکرائے کیسے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہیرا پھیری کرنے کی، تو اس کا کام ہی یہ تھا. تو اس نے بہت اچھا وانٹیڈ تھا، سب ڈھونڈ رہے تھے اسے کہ پکڑ کر لایا جائے تو قتل کرے. اس کے جو ہے اس کی شکایتیں بھی بہت تھی. تو کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ مدینہ منورہ یہ لایا گیا. حضرت عمر کا زمانہ تھا. جب مدینہ منورہ لایا گیا تو مدینہ منورہ میں تو خوشی ہوگی، عربی پکڑا گیا. حضرت عمر نے فوراً فیصلہ کر دیا کہ بھئی اس کے بارے میں کوئی مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں، اسے سب کے سامنے جو ہے قتل کر دو. لیکن ہمارے یہاں ایک انصاف کی چیز بھی ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں شریعت کو مقدم رکھا جاتا ہے عقیدت پر. یہ ذہن میں رکھنا، عقیدت پر شریعت مقدم ہے. اب جب سارے کے سارے صحابہ کھڑے ہیں، جلاد بھی آ گیا اور اس کو بھی بلا کر بٹھا دیا، سب کے سامنے قتل کرو. ہرمزان زبردست آدمی تھا یہ، اور بہت اس کی شکایتیں تھی. جب جلاد نے تلوار اٹھائی تو اس نے کہا بھئی ٹھہرو، مجھے پانی تو پلا دو. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے. حضرت عمر بھی کھڑے تھے، بھی پانی پلاؤ. مرنے سے پہلے جیسے کسی کو پھانسی دی جاتی ہے تو پھانسی سے پہلے جو اس کی تمنا پوچھی جاتی ہے تمہاری کیا تمنا ہے، تو اس کو تو کچھ پوچھا نہیں، لیکن اس نے خود نے کہا بھی میں مر رہا ہوں، مجھے پانی تو پلا دو. تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے. پیالے میں پانی لایا گیا، حضرت عمر نے پانی دیا، لے پی لے. تو اس نے ایک جملہ کہا، دیکھیے حضرت عمر، جب تک میں پانی نہ پی لوں مجھے قتل مت کرنا. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے. اس نے پانی پھینک دیا. یہ کہا میں پانی پی نہیں سکتا تو مجھے مار نہیں سکتے. اسے پانی پھینک دیا کہ میں پانی نہیں، اس لیے کہ آپ نے معاہدہ ہو گیا تم سے، جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں مجھے قتل مت کرنا. آپ نے کہہ دیا جب تک تو یہ پانی نہیں پیے گا ہم تجھے قتل نہیں کریں گے. تو اس نے پانی پھینک دیا. حضرت عمر نے جو ہے ہاتھ اپنے سر پر رکھے ہوئے کہا اس نے جو ہے مجھے برابر پھنسایا. حضرت علی کھڑے ہوئے تھے. حضرت علی کی طرف دیکھا تو حضرت علی نے کہا کہ آپ نہیں مار سکتے اس کو، آپ قتل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کی زبان سے جملہ نکلا ہے. مسلمان کی زبان سے یہ امن کا ایک جملہ ہے. آپ نے جو کہا ہاں جب تک یہ پانی نہیں پیے گا تجھے نہیں ماریں گے ہم. اس نے پانی پھینک دیا. یہ کہ پانی میں پی نہیں سکتا تو مجھے مار نہیں سکتے. چنانچہ اس کو چھوڑ دیا گیا صرف اس جملے کی وجہ سے. اور پھر یہی آدمی ذریعہ بنا حضرت عمر کی شہادت کا. فیروز کا جو قصہ ہوا حضرت عمر کی شہادت کا، وہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا. تو وہ اسی نے سارا مدینہ منورہ کے اندر ہیرا پھیری، یہاں بیٹھتا ہے، اس کے ایک کان بھرتا ہے، اس کے ایک کان بھرتا، اور بھرا کر جو ہے سارا مدینہ منورہ کا معاملہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک معاملہ پہنچا. پھر حضرت عثمان کی شہادت تک کا معاملہ پہنچا. پھر حضرت علی کی شہادت کا معاملہ پہنچا. یہ سارے کے سارے جو ہے وہ شہید ہوتے گئے. اس لیے اس میں 2-3 باتوں کی طرف اشارہ ہے کہ ابھی آدمی کام میں لگے، ادھر ادھر کی بات نہ کرے. دوسرا یہ کہ آدمی اللہ کے احکامات کو پورا کرے. حضرت عمر کی زبان سے صرف اتنا جملہ نکلا جب تک یہ پانی نہیں پیے گا نہیں قتل کروں گا. اس کو چھوڑ دیا. پانی اس نے پھینک دیا کہ میں پانی پی نہیں سکتا تو مجھے مار نہیں سکتے.
اس لیے یاد رکھنا اپنی شریعت یا عقیدت پر مقدم ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم کو شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ یہ دعائیں، یہ بہت زبردست دعا ہے جو قرآن شریف میں ہے، اور اس کی بہت بڑا بھاری اجر ملتا ہے اس کے پڑھنے کا. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت کو عقیدت پر مقدم رکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.